الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدکم فلیغمسه ثم لینزعه فإن في احد جناحیہ داء وفي الآخر شفاء اخرجہ البخاری و ابو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جب، وقع گر جائے، اذا جب، وقع گر جائے، الذباب مکھی، الذباب مکھی، فی شراب احدکم تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، شراب مشروب، احدکم تم میں سے کسی ایک، اذا جب، وقع گر جائے، الذباب مکھی، فی شراب احدکم تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، فلیغمسہ پس چاہیے کہ وہ اسے ڈبوئے، فلیغمسہ پس چاہیے کہ وہ اس کو ڈبوئے، ثم پھر، لینزعہ چاہیے کہ اس کو نکال دے، ثم پھر، لینزعہ چاہیے کہ اس کو نکال دے، نزع کھینچنا ہوتا ہے نا، نکالنا، ٹھیک ہے، لینزعہ پھر اس کو وہ نکال دے، فإن پس بے شک، فی احد جناحیہ، جناحی یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، فإن پس بے شک، فی احد جناحیہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں، احد معنی ایک، جناحیہ دو پروں میں سے، ٹھیک ہے، فإن پس بے شک، فی احد جناحیہ اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں، داء بیماری ہے، داء بیماری ہے، وفی الآخر اور دوسرے میں، شفاء شفا ہے۔ اخرجہ البخاری اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، نکالا ہے، وہ ابو داود اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، وزادہ اور ابو داود نے زیادہ کیا ہے، یعنی امام ابو داود نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، کون وہ؟ مکھی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ مکھی، یتقی بچتی ہے، یتقی بچتی ہے، بجناحہ اب پیچھے کیا تھا؟ بجناحیہ تھا، الفاظ پر غور کریں گے نا، ادھر جناحیہ تھا، ٹھیک ہے، اور ادھر کیا ہے؟ جناحہ، ہاں کے بعد یا نہیں ہے تو یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، بجناحہ اور بے شک وہ بچتی ہے، بجناحہ اس پر کے ساتھ، الذی فیہ الداء جس میں بیماری ہوتی ہے، الذی وہ جو، فیہ الداء جس میں بیماری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، اذا جب، وقع گر جائے، الذباب مکھی، فی شراب احدکم تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، فلیغمسہ پس چاہیے کہ وہ اسے ڈبوئے، پس چاہیے کہ وہ اس کو ڈبو لے، ثم پھر، لینزعہ پھر چاہیے کہ وہ اس کو نکال دے، فإن پس بے شک، فی احد جناحیہ اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں، داء بیماری ہے، وفی الآخر اور دوسرے میں،
شفاءً شفا ہے۔ اخرجہ البخاری و ابو داود وزادہ، اور ابو داود نے زائد بیان کی یہ الفاظ کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ مکھی یتقی بچتی ہے بجناحہ اس پر کے ساتھ الذی فیہ الداء جس میں بیماری ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مکھی کے متعلق ہے، اس کو حدیث ذباب بھی کہتے ہیں، حدیث ذباب۔ مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی پینے والی چیز ہے آپ کی، اور صرف یہ پینے والی ہی نہیں، ایک روایت کے اندر کھانے کے بھی الفاظ موجود ہیں۔ کھانے کے اندر آپ وہ کھانا مراد لے لیں گے جو شوربے والا ہوتا ہے، جس کے اندر شوربہ ہوتا ہے وہ کھانا مراد ہے، جو ٹھوس کھانا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ٹھوس کھانے کے اندر اگر آپ یہ عمل کریں گے تو مکھی کا کچومر نکل جائے گا، پھر بندہ کچھ بھی نہیں کھائے گا اس میں سے۔ تو اس لیے وہ کیا ہے، جو شوربے والا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کھانا مراد ہے، وہ سالن مراد ہے۔ اسی طرح جو بھی پینے والی چیز ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مکھی پینے والی چیز کے اندر گر جائے، مشروب کے اندر گر جائے یا کھانے کے اندر وہ گر جائے، تو اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس مکھی کو اس کھانے کے اندر اور اس پینے والی چیز کے اندر اس کو ڈبو لینا ہے، اس کو ڈبو کر پھر آپ نے اس کو نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے۔ اب وہ کون سا پر ہے یہ آپ نے واضح نہیں کیا، یہ واضح آپ نے نہیں بیان کیا کہ کون سا پر ہے۔ ہاں، کچھ روایات سے یہ چیز ملتی ہے اور یعنی مشاہدے سے کہ وہ دائیں جانب والا جو اس کا پر ہے اس کے اندر شفا ہے، اور بائیں جانب والے پر کے اندر کیا ہے، بیماری ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر کتنا ذکر ہے کہ وہ اپنے دونوں پروں میں سے کسی ایک پر کے ساتھ، اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر کے اندر کیا ہے، بیماری ہے، اور ایک میں شفا ہے۔ تو جب وہ کسی بھی برتن وغیرہ کے اندر گرتی ہے، جیسا کہ ابو داود کی روایت آپ نے پڑھی، اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے گرتے ہوئے، کس پر سے؟ جس میں بیماری ہے۔ تو یعنی کہ ظاہر ہے پھر جس پر سے وہ گرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہی ہے وہ کون سا پر ہے، بیماری والا، تو وہی سب سے پہلے کس میں جائے گا، برتن کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پینے والی چیز ہے، وہ آپ کا کھانا ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو اس حدیث کے اندر مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ در حقیقت امت کی رہنمائی ہے، اور ضرر اور نقصان سے بچانا مقصود ہے آپ کا، کیونکہ مکھی کے اندر بیماری ایک پر کے اندر موجود ہے، اور سائنس نے بھی، طب نے بھی اس چیز کو ثابت کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ڈس لیتی ہے تو اس ڈسی ہوئی چیز کے اوپر اگر مکھی کو آپ مل لیتے ہیں نا تو وہ زخم، وہ کیا نام ہے، وہ جو ڈسا ہوا ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیماری بھی رکھی ہے تو ساتھ میں شفا بھی رکھی ہے۔ اب کون سی بیماری رکھی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح نہیں بیان کیا، اور کون سی شفا ہے وہ بھی بیان نہیں کی۔ تو اس لیے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اس کے اندر کیا ہے، بیماری ہے، اور یقیناً اس کے ایک پر کے اندر شفا موجود ہے۔ جب آپ اس نے بیماری والا پر آگے کر لیا تھا، جب آپ اس کو ڈبو دیں گے تو اب کیا ہوگا، وہ بیماری کو ختم کرنے والی جو اللہ نے دوسرے پر کے اندر شفا رکھی ہے، وہ جو جراثیم جو اس کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے اس چیز کے اندر، وہ ختم ہو جائیں گے اب۔ تو یہاں پر کیا ہے، در حقیقت لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرر اور نقصان سے بچایا ہے۔ اگر یہ نہ بتایا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ بندہ ایسے ہی اٹھا کے پھینک دیتا۔ مکھی ہے نا، معمولی سمجھتے ہیں نا اس کو، کیونکہ ہے بھی وہ معمولی، تو اس کو اٹھایا پھینک دیا۔ اگر ڈبوئیں گے نہیں تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ کھانا ہمارے لیے وہ بن جائے گا زہر، وہ ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے گا۔ تو اگر ہم یہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اگر یہ عمل ہم کر لیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے کھانا کیا ہو جائے گا، اس کے اندر جو بیماری تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مکھی ناپاک نہیں ہے، مکھی ناپاک نہیں ہے، مکھی پاک ہے۔ اگر ناپاک ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈبونے کا حکم نہ دیتے۔
آپ نے ڈبونے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ وہ پاک ہے، کیونکہ آپ نے تو خود نے تو نہیں گرائی نا اس کے اندر. اگر پانی کے اندر آ کے گری ہے، آپ کی چائے وغیرہ کے اندر آ کر گری ہے، تو خود تو آپ نے نہیں گرائی نا، خود گری ہے. یہ تو ویسے ہی معاف ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ ناپاک ہوتی، نجس ہوتا، تو اتنا سا گرنے سے وہ کیا ہو جانا تھا، نبی علیہ السلام کہتے اٹھا کے پھینک دو، خیر اتنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن نہیں، آپ نے اس کو ڈبو کر اس چیز کو واضح کروا دیا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. تو کیا حلال ہے؟ حلال نہیں ہے، کھا نہیں سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کھانی نہیں ہے. اور انسانی طبیعت بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ وہ اس کو، مکھی کو کھا لے، کیونکہ یہ کس پر بیٹھتی ہے؟ گندگیوں پر بیٹھتی ہے. تو طبیعت انسان کی نہیں مانتی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ الحج اس کا جو آخری رکوع ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے، اس مکھی کو جو انتہائی معمولی ہے، چھوٹی ہے، لیکن کس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی؟ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری عبادت کی جائے، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میری عبادت کی جائے، میں خالق ہوں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے مقابل میں بیان کی کہ اگر وہ مکھی ان سے چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوہ من، وہ اس سے بچا نہیں سکتے. اور بچا کر رکھنا وہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچا کر رکھ لیں کہ مکھی وہاں پر آئے نہ، یہ بھی نہیں ہے. اگر لے جائے تو واپس تو مجھ سے لے کر نہیں آ سکتے. تو مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. اور اسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جو جاندار، ٹھیک ہے، جو جاندار آپ کہہ لیں، جو جاندار اس کے جسم میں خون نہیں بہتا، مر جاتا ہے، خون اس میں سے نہیں نکلا، جیسے مچھر ہے، اگر وہ پانی کے کیا نام ہے، چائے کے اندر وہ گر جائے گا، مثال ہے، اب اس سے خون نہیں نکلے گا، مارو گے تو پھر اس سے خون نکلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی مر جائے تو اس میں سے خون نہیں نکلتا. تو جس میں سے خون نہیں نکلے گا نا، جس چیز میں سے، وہ حلال ہے، یعنی وہ نجس نہیں کرے گا، اس چیز کو ناپاک نہیں کرے گا، وہ پاک ہی رہے گی. جس طرح مکھی گر جاتی ہے، اب اس میں سے خون نہیں نکلتا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک رکھا. تو اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے باقی جو چیزیں ہیں، جو حشرات ہیں، اگر وہ گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو پتنگے وغیرہ حشرات ہوتے ہیں، یہ معمولی ہوتی ہیں چیزیں، یہ آ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، کھا رہے ہیں آپ، گر گئی آپ کے کھانے کے اندر، آپ کوئی چیز پی رہے ہیں، اچانک اس کے اندر آ کے گر گئی، کیڑی، یہ مثال لے لیں، وہ آپ کے کھانے میں آ کے گر جاتی. اب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم نجس کہہ دیں، ناپاک کہہ دیں کہ اب یہ چیز ناپاک ہو گئی، اس کو پورا اٹھا کے پھینک دیں، نہیں. اچھا، کیا باقی جو چیزیں ہیں، جو مثال میں نے دی مچھی اور مچھر کی، کیا اس کو بھی ڈبویا جائے گا؟ نہیں، اس کو ہم نے نہیں ڈبونا. کیونکہ اس کے متعلق واضح دلیل موجود نہیں ہے. ڈبونے کی جو ہے وہ دلیل صرف کس کے متعلق ہے؟ مکھی کے متعلق ہے. تو جس کے لیے خاص ہے، ہم اسی کے ساتھ وہ عمل کریں گے. جیسے ہم نے کتے والے مسئلے کے اندر پڑھا تھا کہ کتا منہ ڈالتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے. خنزیر منہ ڈال رہا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ نجس ہے، لیکن اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں ہے. تو جہاں پر حکم آ گیا اس کو ہم تسلیم کر لیں گے، جہاں پر نہیں آیا اس کو نہیں مانیں گے. تو اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی تمہارے پینے والی کسی بھی چیز کے اندر گر جائے گی تو اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ اس کو ڈبو لینا ہے. اب یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت کے اندر ہے اگر آپ اس چیز کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نہیں آپ چاہ رہے، آپ کی طبیعت نہیں مانتی، آپ کی چائے تھی تھوڑی سی رہ گئی، اب آپ کو پینے کی چاہت نہیں ہے، مکھی گر گئی ہے، انڈیل دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ڈبونا پھر نہیں ہے. ڈبویا صرف اسی صورت میں جائے گا جب آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان کے اندر جو باب المیاہ کے اندر، ابواب المیاہ کے اندر یہ لے کر آئے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اگر یہ پانی کے اندر گر جاتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی نجس نہیں ہوتا. پانی پاک ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، جتنا بھی پانی ہے، اگر مکھی وغیرہ گر جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں کرتی. تو جب آپ نے پینا ہوگا تو فَلْيَغْمِسْهُ، اس وقت آپ اس کو ڈبوئیں گے. ثُمَّ لِيَنزِعْهُ، اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کو ڈبو لو.
اس کے بعد فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ یوں کر کے کر دو، ٹھیک ہے، اچھی طرح اس کو ڈبونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اچھی طرح ڈبونے کی کہ اس نے بیماری والے پر کو پہلے داخل کر کے اندر بیماری کر دی ہے۔ جب آپ اس کو اچھی طرح ڈبو گے تو پھر وہ جو دوسرے پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اب وہ ان جراثیم کے ساتھ مقابلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہلکا سا آپ نے دبا کے ہٹا لیا ہے تو پھر وہ اس طرح نہیں ہے، تو اچھی طرح اس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے، اچھی طرح اس کو ڈبونا ہے۔ ثم لینزعہ، پھر اس کو آپ نے نکال دینا ہے۔ کیوں؟ اس کی علت، اور پیچھے میں نے آپ کو یہ سبب بیان کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علت سبب اس لیے بیان کر دیا کرتے تھے کیونکہ انسانی فطرت جو ہے پھر اس چیز کو جلدی تسلیم کر لیتی ہے۔ اب اتنی بات بھی آ جاتی کہ جب بھی مکھی گر جائے تو اس کو تم ڈبو لو پھر نکال دو، بس ہمیں تو تسلیم کرنا ہی چاہیے تھا نا، مسلمان ہیں ہم۔ مسلمان کو چاہے اس کی عقل کے اندر چیز آتی ہے سمجھ یا نہیں آتی، اس نے اس کو ماننا ہے، انکار نہیں کرنا۔ لیکن اگر سبب اور علت سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ آسان بن جاتی ہے چیز کو سمجھنے کے اندر۔ اب جب علت ہمارے ذہن میں یہ آ گئی کہ جی ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک پر کے اندر شفا ہے، اور بیماری والے پر کو وہ داخل پہلے کرتی ہے، جب وہ گرنے لگتی ہے تو اس پر کو وہ پہلے ڈال دیتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو لہٰذا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اب آپ نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو اس حدیث پر عمل کرتے اس کو ڈبو لیں۔ تو علت سبب آ گیا تو بندے کو اور زیادہ اچھے انداز کے اندر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا اس علت کو مانتے نہیں، اور جو نہیں مانتے وہ در حقیقت کس کا انکار کر دیتے ہیں؟ حدیث کا، کیونکہ یہ اپنی طرف سے نہیں علت بیان کر رہا، کوئی عالم نہیں بیان کر رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک پر کے اندر شفا ہے۔ اگر آج طب ثابت نہ کرتی، سائنس اس کو ثابت نہ کرتی، کیا ہم نہیں مانتے ہیں؟ کچھ لوگ ہمارے یعنی اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سائنس نے ثابت کیا چلو ہم مان لیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو ماننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور دوسری بات یہ نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ نے جو چیز بیان کی آج سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ واقعی موجود ہے یہ چیز ہے، اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک پر کے اندر شفا موجود ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کو اگر باقی ہم جو روایات ہیں نا، جس کے اندر ابو داود وغیرہ کی روایت ہیں، اس کے اندر کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں نا، لیکن معنی سب کا یہی بنتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر داعن جو ہے نا، داعن کے جو الفاظ ہیں جناحیہ داعن، اس کی جگہ پہ سمن آیا ہے یعنی زہر ہے، یعنی اور چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر کیا ہے؟ زہر موجود ہے۔ تو اگر ان ساری روایات کو ہم آپس میں ملا لیں تو اس سے یہی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک پر کے اندر اللہ نے بیماری رکھی ہے، اور بیماری کے متعلق میں نے آپ کو بتلا دیا کہ واضح نہیں ہے کہ کون سی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے پر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بیماری کا توڑ رکھا ہے، یا پھر مزید جو بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہیں اس کا اللہ رب العالمین نے توڑ رکھا ہے۔ یہ چیز مخفی ہے اور ہمیں اسی کو ہی تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔